آج ہم اور یہ زو کا وزٹ، پاک دامن کا وزٹ، ہاسپٹلس کا باقیوں کا وزٹ، اور بھی کچھ وزٹس کیے ہیں. سارے کے سارے پچھلے کچھ چند گھنٹوں سے ہم ساری پوری کیبنٹ نکلی ہوئی ہے. تقریباً تمام مین سیکٹریز جو کنسرن تھے وہ سارے کے سارے ساتھ ہیں. چیئرمین پی این ڈی ایس ایم بی آر ساتھ ہیں. مشکل ٹاسک ہیں. سی این ڈبلیو، وال سٹی، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، مطلب میرے خیال ہے کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جو انوالو نہیں ہے یہاں پہ. آپ کا فارسٹ ڈپارٹمنٹ، وائلڈ لائف والے، اور ہر بندہ اس ٹائم لیٹ نائٹ تک جان مار رہا ہے، صبح ارلی مارننگ سے جان مار رہا ہے. بٹ ایک چیز جو ہمارا ساتھ نہیں دے رہی وہ موسم ہے. فوگ ہے، ٹھنڈ ہے. ٹھنڈ کی وجہ سے ہمارا SL3 اور رنگ روڈ اور بند روڈ پہ تھوڑے سے مسائل آ رہے ہیں. فوگ کی وجہ سے کام ہم 24 گھنٹے نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ والی ایشوز ہیں، لیکن ابھی ہم تھرو آؤٹ رستے میں ڈسکس کرتے آئے ہیں. پوری کی پوری ٹیم اس مشن پہ ہے کہ کسی بھی صورت میں ہم نے یہ ناممکن چیزوں کو ممکن بنانا ہے. اور مجھے بڑی امید ہے کہ یہ ٹیم جو ساری ہمارے آپ کے سامنے اس ٹائم کھڑی ہوئی ہے یہ اس کو پاسبل بنائیں گی. کچھ چیزیں 5 فروری تک جا رہی ہیں، کچھ 10 فروری تک جا رہی ہیں، کچھ 31 جنوری کو کمپلیٹ کریں گے. لیکن انشاءاللہ تعالی یہ ہم سارے پر امید ہیں کہ ہم یہ کر کے ہینڈ اوور کر کے پبلک کو پھر جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اور وہ 10 فروری تک یا 5 فروری تک پاسبل ہوگا انشاءاللہ. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو سارا آج ہم نے آپ کے ساتھ وزٹ کیا، بڑا اچھا ہے، آپ یہ کام دیکھ رہے ہیں. ایک اور چیز بڑی اہم ہے، لوگ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ کب ہونے جا رہے ہیں، اور جو پنجاب کی بیوروکریسی ہے وہ اس حوالے سے کیا دیکھ رہی ہے. لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا الیکشنز 8 کو ہوں گے یا نہیں، یہ کہ بھام پایا جا رہا ہے. اس حوالے سے آپ کو کلیئرٹی دیں. آپ مطلب دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. آج کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں تمام RPOs اور کمشنرز نے بھی شرکت کی ہے، اور اس میں کلیئرٹی ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے. اور دوسرا، آج میں نے بالکل کلیئر کر دیا ہے، اور یہ میں تمام پنجاب میں جتنے کینڈیڈیٹس ہیں، چاہے وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ آزاد امیدوار ہیں، میں یہ ان کو کلیئر بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے کہیں پہ کوئی رکاوٹ پیدا کرے ایڈمنسٹریشن سائٹ سے یا کسی سائٹ سے، آپ کوئی بھی شخص ہے، مجھے کنسرن نہیں ہے، وہ ہم سے رابطہ کرے. میں نے ایڈمنسٹریشن کو بتایا ہے کہ اگر کوئی کسی قسم کی رکاوٹ میں پایا گیا، ہم فیئر اینڈ فری الیکشن کرانا چاہتے ہیں. ہم کسی صورت بھی یہ دھبا نہیں لیں گے کہ ہماری ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے کوئی چیز ہوئی ہے. ہم بالکل کلیئر ہیں اس معاملے میں، اور آج تمام RPOs اور کمشنر کو یہ بات کنوے ہو گئی ہے کہ کسی کی شکایت آئی تو سخت ایکشن ہوگا. اور کوئی بھی امیدوار پنجاب کا الیکشن کمیشن سے بھی رابطہ کر سکتا ہے، ہم سے بھی رابطہ کر سکتا ہے. ہم انشور کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ملے، اور کوئی ایڈمنسٹریشن والی سائڈ لوگ اپنی کیمپین کریں، کھل کے کریں، اپنے بینر پوسٹر جو آپ کا الیکشن کمیشن کا رولز کہتا ہے اس کے تحت لگائیں. آپ اپنا جلسہ جلوس کریں، یہ آپ کا الیکشن کا رائٹ ہے، اور ہمیں اس کو ہر صورت انشور کرنا ہے. اور نہ کرنے کی صورت میں یہ ہماری ناکامی ہے، اور ہم یہ ناکامی کا دھبا نہیں لیں گے اپنے سر، اور ہم ہر صورت اس چیز کو انشور کرائیں گے. تو تمام کینڈیڈیٹس جو پنجاب میں الیکشن لڑ رہے ہیں، میں ان سب سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنی آزادانہ طریقے سے کیمپین کریں، اور ایڈمنسٹریشن والی سائٹ سے کسی سائٹ کو ہم نے بالکل نیوٹرل رہ کے یہ الیکشن چلانا ہے. اور مجھے بڑی امید ہے کہ ایڈمنسٹریشن کی کسی صورت میں کوئی شکایت نہیں آئے گی. اگر آئی تو اس کے خلاف امیڈیٹ ایکشن ہوگا. ہم علیحدہ لیں گے، الیکشن کمیشن علیحدہ لے گا، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. الیکشن کمیشن بھی، الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر اس معاملے میں کافی سخت ہیں، ان کی بھی کلیئر انسٹرکشن ہیں، اور وہ نہ صرف یہ ہٹانے والی بات نہیں ہوگی، وہ اس کے خلاف اس کے بعد بھی کارروائی کریں گے. تو اس بات میں کلیئرٹی ہونی چاہیے.
ہم جس مقصد کے لیے یہاں پہ یہ کام شام تو ہمارے ہو رہے ہیں جو ہونے ہیں، لیکن جو مقصد ایک الیکشن کا کرانے کا ہے اس کو ہم نے انشور کرنا ہے اور ہر صورت میں فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آپ کو کہیں پہ کوئی چاہے میڈیا ہے چاہے امیدوار ہیں کہیں پہ کوئی شکایت آتی ہے آپ الیکشن کمیشن کو رپورٹ کریں، ہم ان کے تھرو لیں گے یا اپنی انفارمیشن لیں گے، ہم اس چیز کو ہر صورت انشور کرائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ نے شروع دن سے آج تک یہی اسٹیٹمنٹ رکھی کہ سخت جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا، تو جن کو شکایات ہوں وہ کس طریقے سے جو ہے وہ سرکار سے رابطہ کر سکتے یا آن لائن، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ شاید کوئی ڈائریکٹ رابطہ کی ایکسیس نہیں ہے. نہیں، اور دوسرا ساتھ یہ بھی فرمائیے گا کہ آپ منصوبوں کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، یہی بیوروکریسی پر ماضی میں سوالات اٹھتے رہے کہ وہ کام نہیں کرتی، وہ پروجیکٹ کو امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں جاتی، یہ ناکامی ہے، انہی پر آرڈر پہلے بھی لگتے رہے، کرپشن کے الزامات بھی لگتے رہے، اسی بیوروکریسی سے آپ نے کام بھی کروایا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ سیاستدان نالائق تھے یا بیوروکریسی نالائق تھی جو کام نہیں کرنا چاہ رہی تھی؟ پہلی بات کہ ہم اپنا بھی یہاں پہ کوئی نہ کوئی سینٹر کل میں بنا دیں گے کہ جو امیدوار ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کا فورم موجود ہے، ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ 24 گھنٹے کے رابطے میں ہیں. ہم پنجاب کے چیف الیکشن کمشنر کو وہ کمپلین کر سکتے ہیں، جیسی وہ کمپلین آئے گی ہم ان کے تھرو آپریٹ کریں گے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن ہم اپنا سینٹر بھی بنا دیں گے. دوسری بات یہ میں آپ کو اس سال کے ایکسپیرینس کے بعد بتا رہا ہوں کہ یہ بات کرنا کہ بیوروکریسی کام نہیں کرتی یہ 100% غلط ہے. آپ یقین کریں یہ وہ بیوروکریسی ہے جو 16 سے 17 گھنٹے کام کر رہی ہے. یہ وہ بیوروکریسی ہے جو ایک کام جو آپ سمجھتے تھے کہ 10 دن میں ہونا ہے وہ 2 دن میں کرتی ہے. یہ وہ بیوروکریسی ہے جو اللہ کا شکر ہے کہ ایک انگلی اس کے اوپر نہیں اٹھ سکتی کہ 1 روپے کی کسی سیکٹری یا کسی اور آفیشل کے اوپر یا میرے کسی ہمارے منسٹر کے اوپر 1 روپے کی انگلی نہیں اٹھ سکتی. یہ میں بھی ہو سکتا ہے ان لوگوں میں ہوں کہ پہلے تصور کرتے تھے کہ جی یہ بیوروکریسی کام نہیں کرتی. اس ادر وے اراؤنڈ آپ نے ان سے کام لینا ہے، وہ آپ سے زیادہ سپیڈ پہ کام کریں گے. آپ یقین مانیں کہ یہ میرے خود امیجنیشن میں نہیں تھا کہ جی بیوروکریسی اتنی سپیڈ سے کام کر سکتی ہے. میرے ساتھ اس ٹائم ہمارے ساتھ ساری بیوروکریسی کی ٹیم بھی موجود ہے. میں فخر سے ہر ایک کا نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے جس محنت سے کام کیا ہے، جس طریقے سے کام کیا ہے، ورنہ 9 to 5 جاب ہے ان کی. اب 3 بجے دفتر ختم ہوتا تھا، اس کے بعد وہ اپنا کام کرتے اور ختم ہو جاتی بات. آپ کا کوئی فیلڈ کا سٹاف ہے، آپ کا سیکٹریز ہیں، آپ کا کوئی سینئر آفیسر ہے اس کے اوپر ہے. ان کو کوئی ضرورت نہیں رات کو 1 بجے 2 بجے کام کرنے کی. وہ رات 2 بجے 2:30 بجے بھی میسج کر رہے ہیں. اور میں یہاں کی نہیں بات کر رہا آپ کو، یہاں تو ہے میں ملتان سے مجھے 2:30 بجے تصویر آ رہی ہے کہ اس ٹائم یہ مسئلہ آ گیا، یہ ہو رہا ہے. تو اٹس امیزنگ. ہمیں اپنی بیوروکریسی پہ فخر ہونا چاہیے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح آفیسرز نے کام کیا ہے، پولیس نے کام کیا ہے، اور جس طرح رزلٹ دیے ہیں. خالی کام تو پھر بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن رزلٹ دینا سب سے بڑی بات ہوتی ہے. تو ہمیں اپنی بیوروکریسی پہ ایکچوئل میں فخر ہے اور ہونا چاہیے. اور یہ کانسیپٹ میں لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے گا کبھی تو میں سب سے بڑا آدمی اس آگے کھڑا ہوں گا کہ بھائی یہ میرے سامنے کی چیز ہے کہ جس طریقے سے کام ہوا ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم نے آپ کے ساتھ 2 ہسپتالوں کا دورہ کیا، میو ہسپتال اور گنگا رام ہسپتال. تو ہسپتالوں میں تو تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو جو سرکاری ملازمین ہیں، ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف، تو کیا مریضوں کے ساتھ ان کے بھی رویے ٹھیک ہوں گے؟ دیکھیں، پہلا فیز ہم نے کر دیا، دوسرا فیز انشاءاللہ تعالی نئی آنے والی گورنمنٹ کرے گی. اور اس میں بہت ساری ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے. اس میں بہت ساری مسائل ہیں جو ہماری سائڈ سے. پہلی چیز تھی جو گورنمنٹ کا فرض تھا ہم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری چیز میں بھی بہت سارا گورنمنٹ کا ہاتھ ہے، بہت سارا ڈاکٹروں کا اپنا رول ہے. لیکن مجھے بڑی امید ہے اگلی آنے والی گورنمنٹ اس پہ ضرور کام کرے گی انشاءاللہ تعالی. سیاح صاحب، جو ہاسپٹل ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کے لیول سے نیچے ہاسپٹل کوئی نہیں بنا، جو نئے اس کی ری ماڈلنگ کی گئی، تھانے بھی بڑے زبردست بنا دیے گئے ہیں. یہ جو لاہور زو ہے، بچے بڑا انتظار کریں کہ کب مکمل ہوگا، اس کی کیا پوزیشن ہے اور اس میں کیا نئی چیز آ رہی ہے جو بچوں کے انٹرسٹ کی ہو؟ دیکھیں 350 جانور آ رہا ہے اس میں نیا، ادھر اور سفاری زو ملا کے، میں دونوں زو کی بات کر رہا ہوں.
ہماری کوشش 31 جنوری تھی، لیکن یہ چند دنوں کا ڈیلے ضرور آ رہا ہے. 5-7 دن بلال صاحب بھی تقریباً روز یہاں پہ دن میں 2 دفعہ چکر لگا رہے ہیں. ہمارے سیکٹری فارسٹ، ڈی جی وائلڈ لائف سب یہاں پہ ہر وقت موجود ہیں. CNW دن رات کام کر رہی ہے ٹیم. کچھ دنوں کا ڈیلے ہے، آج بھی اسی لیے آئے ہیں دیکھنے کے لیے، بٹ ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو ایک نیا زو لاہور میں ملنے جا رہا ہے، نئے جانور ملنے جا رہے ہیں، اور لاہور کے بچے اور پنجاب کے بچے ان شاء اللہ تعالیٰ اس زو میں آ کے خوش ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. سر آپ نے بیوروکریسی کی بات کی، انہوں نے آپ کے ساتھ دن رات کام کیا. اب نگران حکومت، کیونکہ ان کو 1 سال ہو چکا ہے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے، ان کی موٹیویشن کے لیے، بیوروکریسی کے لیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے تو 1-2 چیزیں کی ہیں. ان کے بیسک مسائل جو تھے ان کے رہنے کے مسائل ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں 2-3 GORs بنا کے جائیں. پولیس کے رہائش کے مسئلے تھے وہ حل کر رہے ہیں. ان کے چھوٹے موٹے سروس سٹرکچر کے تھوڑے بہت مسئلے تھے وہ حل کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں نے جو تجربہ اپنا سیکھا اور میری ٹیم نے سیکھا ہے، یہ دور دور تک صرف پروپیگنڈا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یقین مانیں کہ وہ میرے سے بھی زیادہ کام کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بات دعوے سے کہتا ہوں، اگر میں X آورز کر رہا ہوں تو وہ XX آورز کر رہے ہیں. تو اٹس امیزنگ. سر جی یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے جس طرح اسٹارٹ میں ہی کہا ہے کہ جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کو پورا دیا جا رہا ہے پروٹوکول، لیکن یہ پیپلز پارٹی کی PP 162 سے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میرے انتخابی آفس پر پیٹرول بم سے حملہ کیا گیا، جس کی FIR ابھی تک نہیں دے دیا، پرچہ دے دیا. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ اب وہ ان کو چھوٹی چھوٹی چیز ضرور ہوگی، وہ ضرور شکایت کریں کسی بھی پارٹی کے، لیکن کسی کو انشاءاللہ تعالی ہم یہ شکوہ نہیں ہونے دیں گے کہ میرا جلسہ نہیں ہو رہا، میرے بینر نہیں لگ رہے، میں کیمپین نہیں کر پا رہا. یہ شکایت کسی صورت نہیں ہونے دیں گے، اور یہ ہمارا ذمہ ہے. ابھی تھوڑے دنوں میں منسٹرز کی بھی ڈیوٹیاں اس پہ لگیں گی، اور ہم ہر صورت انشور کریں گے. اور اگر کہیں سے کوئی کمپلین آئے گی تو اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ ایکشن ہوگا، بلکہ ہماری سائڈ سے علیحدہ ہوگا، چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی سائڈ سے علیحدہ ہوگا. سر آئی جی صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ کچھ سیاستدانوں کو سیکورٹی خدشات ہیں، یا اسے 2 دن پہلے بھی چیف الیکشن کمیشن کی میٹنگ میں بھی ہوئی، تو اس حوالے سے بھی پنجاب حکومت نے کچھ اقدامات وہ کر رہے ہیں. آئی جی صاحب اس کے اوپر اسٹریٹجی بنا. اس میں نا 9 مئی کے واقعے میں جو ملوث افراد تھے ان کی پھر کوئی پلاننگ جو ہے وہ سوشل میڈیا میں نظر آ رہی ہے. وہ اگر کوئی کسی انسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی اس طرح کی چیز کرے گا، اس کو اسی طرح نبڑیں گے جس طرح 9 مئی کو نبڑا تھا. اس میں کوئی رعایت نہیں ہوگی. یہ بالکل کلیئرٹی ہے. الیکشن ہونا ہے، سب کچھ ہے، لیکن کوئی اگر ہمارے کسی انسٹیٹیوشن اور اس طرح اس نے دیکھا تو پھر اس کا بندوبست 9 مئی سے ڈبل کر کے دیں گے. یہ پہلے کلیئر کر لیں بات. بہت شکریہ، تھینک یو.